اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے جب کوئی انسان محنت کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ تجربہ ہمارا ایسا ساتھی اور دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے ان سے میں پرہیز کرتا تھا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ صرف ایک ہی غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے۔ مشکلاتیں ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل
دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیتی۔ اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، آپ کی عمر اتنی نہیں کہ ساری زندگی غلطیاں خود کریں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتے ہیں اور دوسرے جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مرد اگر دیانتدار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیانتدار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیف صرف سستی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتا۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنا نہیں ہوتے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن کبھی واپس نہیں آتا۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فخر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طنز مت کرو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر بھروسہ رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ جب کبھی
کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعائیں مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتے اسے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتائیں۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ آگے بڑھنے والے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا۔ لالچ انسان کو غریب رکھتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے امیر نہیں بنا سکتی۔ توبہ کا خیال خوش بختی ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتے۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ دو طرح چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکے زیادہ دیتی ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ ایک سمجھدار انسان اپنی بے عزتی کا جواب تین طریقوں سے دیتا ہے: نظر انداز کر کے، مسکرا کر، اور اپنی کامیابی سے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے۔ ان لوگوں سے
جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر پاتے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔